अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में उराल और आलियार अपने घोड़े निकाल लेते हैं ताकि डाकुओं की तरफ रवाना हो सकें। दूसरी तरफ अर्थरुल फ्रांसिस्को की बताई हुई जगह पर पहुंचकर घोड़ा रोक लेता है। इतने में एक डाकू उसके पास आकर कहता है, अर्थरुल साहब आप आ गए हो। अर्थरुल कहता है, मैंने कहा था मैं आऊँगा। डाकू पूछता है, और सोना? अर्थरुल सिक्कों के बैग की तरफ इशारा करता है। वो आदमी कहता है, मेरे साथ आओ। फिर अर्थरुल उसके साथ चल पड़ता है। इस दौरान आसपास फ्रांसिस्को के दूसरे आदमी भी छुप कर बैठे हुए थे। दूसरी तरफ उराल और आलियार भी तेजी से उनकी जानिब बढ़ रहे थे। फ्रांसिस्को का आदमी एक जगह पहुंचकर अर्थरुल को कहता है, घोड़े को यहीं छोड़ दो। अर्थरुल घोड़े को एक तरफ बांधता है और सोने के सिक्कों वाला बैग उतारकर दोबारा उस आदमी के साथ चल पड़ता है। दूसरी तरफ फ्रांसिस्को गार में बैठकर उनका इंतजार कर रहा था। इतने में एक आदमी आकर उसे बताता है वो आ रहे हैं। फ्रांसिस्को उठकर बाहर निकल जाता है। इतने में असलहान अपने हाथ रस्सी से आज़ाद करने में कामयाब हो जाती है। हलीमा उसे कहती है, अभी हरकत मत करना। फिर फ्रांसिस्को कहता है, इन औरतों को भी ले आओ। इसके बाद दो आदमी उन्हें खोलकर बाहर ले जाते हैं। फ्रांसिस्को का आदमी अर्थरुल को लेकर ठिकाने पर पहुंच जाता है। अर्थरुल और फ्रांसिस्को एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। फ्रांसिस्को के आदमी हलीमा और असलहान को भी पकड़कर वहां ले आते हैं। अर्थरुल कहता है, पहले हलीमा और असलहान खातून को छोड़ो। फ्रांसिस्को कहता है, जल्दी क्या है अर्थरुल साहब? फ्रांसिस्को इकट्ठा होना पसंद करता है, छोड़ना नहीं। यह सुनकर अर्थरुल सिक्कों का बैग आके फेंकता है और अपनी तलवार निकालकर फौरन हमला कर देता है। फ्रांसिस्को अपने आदमियों को कहता है, मार दो इसको। इस तरह फ्रांसिस्को समेत उसके तमाम आदमी मारे जाते हैं। हलीमा सिक्कों का बैग फ्रांसिस्को के ऊपर उल्ट देती है और फिर सिक्के उसके मुंह में डालने लगती है। फिर वो रोते हुए अर्थरुल से पूछती है, क्या मेरा बेटा गुंदोज जिंदा है? अर्थरुल कहता है, वो जिंदा है, वो तुम्हें देखकर ठीक हो जाएगा। हलीमा कहती है, अल्लाह का शुक्र है। फिर वो अर्थरुल के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है और फिर कहती है, घर चलें अर्थरुल। फिर वो जाने के लिए खड़े हो जाते हैं। असलहान कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे 2 बहादुर भाई दिए। फिर आलियार कहता है, मैं घोड़े लेकर आता हूँ। अर्थरुल कहता है, शुक्रिया आलियार भाई, अगर ये तुम्हारे ऊपर ना होता तो बहुत बुरा हो सकता था। आलियार कहता है, अल्लाह हमें मुत्तहिद रखे और हमारे कबीलों को मुश्किलात से बचाए। फिर अर्थरुल उराल की तरफ हाथ बढ़ाता है। उराल भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, एक बहादुर आदमी के साथ मिलकर लड़ने जैसा कुछ भी नहीं है। आज एक शर्फ वाला दिन है। अर्थरुल कहता है, शुक्रिया उराल साहब। दूसरी तरफ अमांदा मारिया के पास पहुंचती है और उसे खुशबू वाली एक शीशी देती है। मारिया सूंघ कर कहती है, बहुत अच्छी है। फिर मारिया अचानक उस पर हमला कर देती है और उसे गिराकर बेहोश कर देती है और कहती है, तुम्हारे असर रंग खुलकर हमारे सामने आ चुके हैं। इतने में सिमन अंदर दाखिल होता है और मारिया को कहता है, अब हम जंग शुरू करा सकते हैं। दूसरी तरफ काय कबीले का ढोल बजता है। लोग इकट्ठे होने लगते हैं। अर्थरुल और बाकी लोग कबीले में पहुंच गए थे। कबीले के लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और फिर अर्थरुल जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। हलीमा घोड़े से उतरकर फौरन गुंदुज की तरफ भागती है। सरदार जानदार भी बाहर आकर अपनी बेटी असलहान से गले मिलता है। अंदर गुंदुज अभी भी बेहोशी की हालत में था। आयमा खातून और धुंधार की आंखों से आंसू बह रहे थे। इतने में हलीमा वहां पहुंच जाती है और गुंदुज के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, अपनी आंखें खोलो गुंदुज, मेरे साथ ऐसा मत करो। बाहर जानदार अर्थरुल को कहता है, असलहान की जिंदगी आपकी मकरूज है अर्थरुल साहब, अल्लाह आप पर खुश हो। अर्थरुल कहता है, आलियार और उराल साहब की मदद के बगैर ये नहीं हो सकता था। यह कहकर अर्थरुल अंदर चला जाता है। फिर आलियार अपने वालिद जानदार को कहता है, मेरा भाई बेगुनाह है बाबा, हमने सब डाकुओं को मार दिया है। फिर वो सब भी अंदर की तरफ चले जाते हैं। अंदर हलीमा लगातार रो रही थी। फिर वो अर्थरुल के गले लगकर रोने लगती है और वहां मौजूद सब लोग भी रोने लगते हैं। इतने में गुंदुज आंखें खोल देता है और हलीमा को पुकारता है। सब चौंक जाते हैं और खुश हो जाते हैं। अर्थरुल गुंदुज से पूछता है, क्या तुम वाकई जाग गए हो गुंदुज? गुंदुज कहता है, बाबा आप मुझे असल वाली तलवार कब देंगे? यह सुनकर सब हंसने लगते हैं। फिर अर्थरुल कहता है, जब सही वक्त आएगा बेटा। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आकर कहता है, बाहर सिमन आया है सरदार, वो एक बंधी हुई औरत को साथ लाया है और आपसे मिलना चाहता है। मरकजी खेमे में जानदार उराल से आहिस्ता से पूछता है, कोनिया में तुम किस आदमी से मिलने गए थे? उराल कहता है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा बाबा, लेकिन अभी नहीं। जानदार गुस्से से कहता है, मुझे नाम बताओ उसका। उराल कहता है, अमीर सादुद्दीन कोपिक। जानदार बेयकीनी से उसकी तरफ देखता है।
اورال کہتا ہے بابا اگر ابھی بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس واقعے کے پیچھے میں تھا تو آپ امیر سعد الدین سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا یا نہیں، میں ان کی طرف سے ایک اچھی خبر لایا ہوں۔ اتنے میں ارطغرل باہر مرکزی خیمے میں آ جاتا ہے۔ الیار پوچھتا ہے گندز کیسا ہے ارطغرل صاحب؟ ارطغرل کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، اس نے آنکھیں کھول دی ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے عبد الرحمن نے مجھے بتایا ہے کہ باہر سیمن ایک عورت کو باندھ کر یہاں لایا ہے۔ یہ سن کر اورال حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سب باہر آ جاتے ہیں۔ باہر سیمن اماندہ کو لے کر کھڑا تھا۔ سیمن ارطغرل کو کہتا ہے میں نے پتہ لگا لیا ہے جس نے آپ کی عورتوں اور میرے بازار پر حملہ کیا تھا، میں اس کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حلیمہ شدید غصے میں اماندہ کو کہتی ہے تم میرے بیٹے سے کیا چاہتی تھی؟ ارطغرل اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے ہم پتہ چلائیں گے حلیمہ۔ پھر اچانک اورال اماندہ کی طرف بڑھتا ہے اور اسے تھپڑ مار کر گرا دیتا ہے اور اس کو آہستہ سے کہتا ہے اگر تم نے ان کو بتایا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اتنے میں ارطغرل آگے آ کر اورال کو کہتا ہے یہ ہماری روایات کے خلاف ہے کہ ایک مقدمے کے بغیر کسی کو نقصان پہنچایا جائے، اور خاص طور پر ایک عورت کو۔ اورال کہتا ہے میں جانتا ہوں ارطغرل صاحب، میں اپنے آپ کو روک نہیں سکا، میں معافی چاہتا ہوں۔ پھر ارطغرل عبد الرحمن کو بلا کر کہتا ہے اس کو خیمے کے اندر لے جاؤ۔ عبد الرحمن اسے پکڑ کر اندر لے جاتا ہے۔ پھر سیمن کہتا ہے ماریا نے اس کو فرانسسکو کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے اگر آپ مجرموں کو جانتے تھے تو پہلے کیوں نہیں بتایا سیمن؟ سیمن کہتا ہے مجھے جیسے ہی پتا چلا میں اماندہ کو لے کر یہاں آ گیا ہوں ارطغرل صاحب۔ ویسے بھی آپ ترک ایک عیسائی کی بات پر یقین نہ کرتے اگر وہ سچ بھی بولتا تو۔ ارطغرل مسکراتے ہوئے کہتا ہے ہم ترک کسی بھی بہادر آدمی پر اعتماد کرتے ہیں۔ پھر سیمن کہتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ یہ موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دو گے ارطغرل صاحب۔ پھر وہ اورال کی طرف دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکراتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اورال کی بیوی چولپن بھی کائی قبیلے میں پہنچ جاتی ہے اور اورال کے پاس آ کر کہتی ہے میں نے بازار میں دیکھا کہ وہ لوگ اماندہ کو گھسیٹ رہے تھے، کیا ہوا؟ اورال کہتا ہے ارطغرل اسے تفتیش کرنے کے لیے اندر لے گیا ہے۔ چولپن کہتی ہے اگر اس نے منہ کھول دیا تو ہمارا کام تمام ہو جائے گا۔ اورال کہتا ہے پریشان مت ہو، وہ نہیں بتائے گی، لیکن وہ سیمن، اس کا وقت پورا ہو گیا ہے، میں نے اس کو بہت برداشت کر لیا، میں اس کو مارنے والا ہوں۔ اندر ارطغرل اماندہ سے پوچھتا ہے کس نے کیا تھا یہ، اور ان ڈاکوؤں کے پیچھے کون تھا؟ اتنے میں اورال بھی وہاں آ جاتا ہے اور اماندہ کو گھورنے لگتا ہے۔ پھر اماندہ کہتی ہے بچے بھی جانتے ہیں کہ آپ کے دشمن زیادہ ہیں اور دوست کم۔ ارطغرل کہتا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم ایک نام ہمیں بتا دو تو یہ کافی ہوگا۔ اماندہ سوچ میں پڑ جاتی ہے اور پھر کہتی ہے مجھے فرانسسکو پر شک تھا۔ ارطغرل کہتا ہے اب ہمیں بتاؤ کہ یہ کام اس نے کس کے لیے کیا تھا؟ اماندہ کچھ سوچنے کے بعد کہتی ہے سیمن۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں اگر سیمن نے یہ کیا ہے تو اس نے تمہیں ہمارے والے کیوں کیا؟ اماندہ کہتی ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس معاملے سے صاف کرنا چاہتا ہے۔ ارطغرل اس کی بات سے مطمئن نہیں ہوتا اور کہتا ہے یہ بولے گی، یہ ہمیں بتائے گی کہ اس حملے کے پیچھے اصل میں کون تھا، ورنہ یہ اپنی ساری زندگی قید میں گزارے گی۔ یہ سن کر اماندہ اور اورال پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر اورال اچانک اماندہ پر حملہ کر دیتا ہے تاکہ اسے مار دیا جائے اور وہ اپنا منہ نہ کھول سکے، لیکن الیار فوراً آ کر اورال کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اماندہ کو بچا لیتا ہے۔ اورال کہتا ہے میرا ہاتھ چھوڑو اور مجھے اس کو مارنے دو، اس نے میری بہن کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ الیار کہتا ہے رک جاؤ بھائی۔ پھر جاندار بھی غصے سے اورال کو روکتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پھر ارطغرل عبد الرحمن کو کہتا ہے اس عورت کو پنجرے میں لے جاؤ۔ عبد الرحمن اس کو پکڑ کر باہر لے جاتا ہے۔ پھر جاندار کہتا ہے صرف بند کرنے سے آپ اس عورت کا منہ نہیں کھلوا سکتے ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے ہم ایک عورت پر تشدد نہیں کر سکتے، یہ معاملہ میں خود دیکھوں گا اور اس کا منہ کھلوانے کی کوشش کروں گا۔ جاندار کہتا ہے اللہ کرے کہ آپ اس کا منہ کھلوانے میں کامیاب ہو جائیں ارطغرل صاحب۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کل شام کو میں ایک دعوت کا انتظام کر رہا ہوں کیونکہ ہماری عورتیں صحیح سلامت واپس آ گئی ہیں اور میرا بیٹا گندز بھی ٹھیک ہو گیا ہے، میں آپ کو بھی اس کی دعوت دیتا ہوں۔ جاندار کہتا ہے شکریہ ارطغرل صاحب۔ پھر وہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے وہ سیمن جو اپنے مرتے ہوئے باپ کو پانی بھی نہ دے، وہ ہمارے اوپر اتنا احسان کیوں کر رہا ہے؟ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں سیمن کا اصل مقصد کیا ہو سکتا ہے بیٹا؟ ارطغرل کہتا ہے میں اماندہ کو آزاد کرنے جا رہا ہوں۔ اگر ایک کتے کو آزاد کر دیا جائے تو یقیناً وہ بھاگ کر اپنے مالک کے پاس جائے گا۔ دوسری طرف بانو ججک پنجرے میں اماندہ کا منہ کھلوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اماندہ لگاتار یہی کہتی ہے کہ میں معصوم ہوں اور میں صرف مدد کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد ارطغرل وہاں پہنچتا ہے۔ بانو کہتی ہے یہ بتائے گی سردار، سورج غروب ہونے سے پہلے میں اس کا منہ کھلوا لوں گی۔ اماندہ روتے ہوئے کہتی ہے میں بے گناہ ہوں، میرا یقین کریں۔
پھر ارطغرل اپنا خنجر نکالتا ہے اور اس کی رسی کھول کر کہتا ہے میں جانتا ہوں تم بے گناہ ہو۔ بانو جیجک حیران ہو کر کہتی ہے سردار آپ اس پر کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے یہ سچ بول رہی ہے، اماندہ بے گناہ ہے، اصل مجرم سمن ہے۔ پھر ارطغرل اماندہ کو کہتا ہے تم آزاد ہو اور جا سکتی ہو، حلیمہ سلطان تمہیں یہاں سے روانہ کرے گی۔ اماندہ خوش ہو جاتی ہے اور جاتے ہوئے کہتی ہے آپ ایک اچھے اور بہادر آدمی ہیں ارطغرل صاحب۔ دوسری طرف جاویدار قبیلے میں سردار جاندار کہتا ہے مجھے آپ دونوں کو متحد دیکھ کر بہت اچھا لگا، میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو مجھے کوئی پچھتاوا نہ رہے۔ اورال کہتا ہے آپ یقین رکھیں بابا، ہم قبیلے کی بھلائی کے لیے زندہ ہیں۔ پھر الیار بھی اورال کی تعریفیں کرتا ہے کہ انہوں نے دن کو بہت اچھی لڑائی کی۔ پھر جاندار پوچھتا ہے تم نے امیر سعد الدین کے ساتھ کس معاملے پر بات کی بیٹا؟ اورال کہتا ہے امیر حضرت ان زمینوں کی حکمرانی ہمیں دینے جا رہے ہیں بابا۔ جاندار کہتا ہے میں اس آدمی کو 30 سال سے جانتا ہوں بیٹا، ہم نے ایک جنگ بھی اکٹھی لڑی تھی۔ جتنا میں اسے جانتا ہوں وہ زمینیں کسی کے حوالے نہیں کرتا بلکہ ان سے لیتا ہے۔ وہ ایسا آدمی ہے جو اپنے خفیہ ارادے چھپا کر رکھتا ہے۔ لیکن اورال غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے ان کے ارادوں کا نہیں پتا، لیکن وہ یہ علاقہ ہمیں دینے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے اور جاندار کچھ سوچنے لگتا ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔